کچھ ایسے عملی اقدامات جو شرعاً جائز بھی ہوتے ہیں مگر انہیں اختیار نہ کیا جائے کہ ان کے اختیار نہ کرنے میں اجتماعی سطح پر فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے بیت اللہ شریف کی تعمیر کا ذکر کیا گیا کہ حضور نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ بیت اللہ شریف جو اپنی اصل وضع میں آج جہاں بلڈنگ بنی ہوئی ہے اس کا کچھ حصہ ایسا ہے جسے ہم حتیم کہتے ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اسے بھی ساتھ ملا کر ایک کمرہ پورا بناؤں، اور دوسرا یہ ہے کہ میں ایک کمرے جو بنا ہوا ہے، ایک دروازہ بنا ہوا ہے، اس کے بالکل بالمقابل ایک دوسرا دروازہ بناؤں، لوگ ایک دروازے سے جائیں دوسرے میں نکل جائیں۔ عرض کی گئی پھر حضور آپ کیوں نہیں کر لیتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لوگ ہیں جدید الاسلام، اگر میں یہ کام کروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے درمیان تفریقہ پیدا ہو جائے۔ دیکھیے حالانکہ کام کرنا جائز ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت مکمل پاور میں بھی ہیں، مگر اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کمرے کو بڑا نہیں کیا، ایک دروازے کے سامنے بالمقابل دوسرا دروازہ نہیں کھولا، کہیں لوگوں کے اندر انتشار نہ پیدا ہو جائے۔ اور اس تاریخ نے دیکھا بھی کہ وہاں پر بعد میں حضور نے تو یہ کام نہ کیا، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں یہ کام کر دیا۔ پھر بعد میں کیا ہوا، حجاج بن یوسف نے پھر اسی رنگ میں پیدا کر دیا وہ جو پہلے انداز تھا۔ پھر کیا ہوا کہ پھر حضرت امام مالک کا دور آیا، ہارون رشید نے درخواست کی کہ حضور میں پھر اسی طرح سے بنانا چاہتا ہوں جیسے پہلے حضرت ابن زبیر نے بنایا، آپ نے کہا کہ نہ کرو۔ دیکھو کام جائز ہے مگر اس کے باوجود نہ کرو، اس کے اندر تفریقہ پیدا ہوگا اور لوگ آپس میں تتر بتر ہوں گے۔ پھر مستضاد یہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد جو بھی سربراہ مملکت آئے گا وہ اسی طرح سے کوئی اسے پورا بنائے گا، کوئی حتیم کو اپنی شکل میں لائے گا، جس کا مطلب ہے کہ پھر یہ لوگوں کے درمیان، لوگوں کے ذہنوں کے اندر بیت اللہ شریف کی یہ عظمت وہ ختم ہو جائے گی، ختم نہ ہوئی تو کم از کم مخدوش ضرور ہو جائے گی۔ اس لیے آپ یہ کام نہ کریں۔ یہ تو تھا بعض عملی اقدامات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اختیار کر سکنے کے باوجود انسان کو حکم ہے کہ وہ عملی اقدامات نہ کریں، کیونکہ وہاں پر افراتفری، انتشار، پریشانی، لوگوں کے درمیان وہاں پر ایک دوسرے کے درمیان شکوک و شبہات کا پیدا، یہ چیزیں پیدا ہوں۔ بھلے سے اس اچھے کام سے وہ اچھا کام نہ کرنا بہتر ہے، وہ اچھا کام جسے لوگ سمجھتے ہیں اور اس کے وجہ سے انتشار پیدا ہو، وہ اچھا کام بھی موقوف کر دیا جائے۔ یہ تو تھا عملی اقدامات۔ اب اسی طرح سے کچھ قولی اقدامات ہوتے ہیں، فعل کے ساتھ یہاں پر قول بھی ہے۔ یہ تو پہلے تھا کہ فعلی اقدامات پر وہاں پر رکاوٹ پیدا کر دی۔ اب یہاں پر قول کے اعتبار سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انہیں بتا دیا جائے وہ تو افراتفری پیدا ہو جائے۔ میں نے آپ سے ایک بات سنی، میں انہیں بتاتا ہوں، حالانکہ بات بھی ٹھیک ہے، آپ نے کہی بھی ہے، اگر میں اسے بتاتا ہوں تو یہ تو قومی سطح پر انتشار پیدا ہوتا ہے، وہاں پر دوستوں کے درمیان ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اب مجھے کیا چاہیے، میں ان کی بات کو سن تو لوں لیکن میں اس کا آگے افشا نہ کروں تاکہ لوگ افراتفری سے بچ سکیں۔ باب من خص بالعلم قوما دون قوم، اس میں بیان کیا گیا کہ اگر ایک طبقے کی فہم و فراست اتنی ہے کہ وہ بات انہیں بتائی جا سکتی ہے، انہیں بتا دیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طبقے کی فہم و فراست وہ نہیں ہے، انہیں آپ وہ اسلام کی بات نہ بتائیں باوجود درست ہونے کے۔ ہاں اگر وہ سن کر وہ عمل کرنے کی پوزیشن میں ہے، بندہ محسوس کر لیتا ہے، پھر انہیں بتائیں۔ اگر ایسا نہیں ہو بالکل انہیں نہ بتائیں جب تک کہ ان کی ذہنی پختگی پیدا نہیں ہو جاتی۔ من خص بالعلم قوما، جس نے کسی ایک قوم کو خاص کر لیا اور انہیں تو بتا رہا ہے دون قوم، لیکن یہاں پر دوسروں کو نہیں بتا رہا۔ کیوں؟ کراہیتا اللہ یفہموا، انہیں پتہ ہے کہ یہاں پر یہ لوگ جنہیں میں نے چھوڑ دیا، اگر انہیں میں نے پیش کر دی بات، یہ تو
بات کہاں سے کہاں پھیلا دیں گے. تو یہ صحیح بات بھی آپ ان کے سامنے کچھ وقت کے لیے موقوف رکھیں جب تک کہ ان کے اندر ذہنی پختگی پیدا نہیں ہو جاتی. یہ دیکھیے ایک آدمی، ایک عرصہ کی بات ہے، وہ اس بات پر زور لگا رہا تھا یہ حدیث ضعیف ہے، میں نہیں مانتا اسے. استغفر اللہ. دیکھیے کسی حدیث کے ضعیف ہونے کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہوتا کہ بندہ اسے مانے نہیں. نہیں، وہ کہہ رہا تھا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، میں نہیں اسے مانتا. میں محسوس کر رہا تھا کہ اس بندے کی فکری استعداد اتنی ہے نہیں، اسے کسی نے یہ تو بتا دیا کہ یہ صحیح نہیں ہے. حالانکہ دیکھو وہاں پر صحیح کے کئی درجات ہیں نا، صحیح لذات ہی، صحیح لغیر ہی، حسن لذات ہی، حسن لغیر ہی. تو جو صحیح نہیں ہے چلو صحیح لذات ہی نہیں، صحیح لغیر ہی ہو سکتا ہے، حسن لذات ہی، حسن لغیر ہی ہو سکتی ہے. وہ بھی تو ضعیف حدیثیں بہت سے مل کر وہ ان کے اندر ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے تو اسے تو تسلیم کیا جاتا ہے. تو میں محسوس کر رہا تھا اس آدمی پر کسی مولانا نے ظلم ہی کر دیا، ساری بات سمجھائی نہیں، صرف اتنا کہہ دیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے. بھئی دیکھو حدیث صحیح نہیں ہے یہ تو محدثین کرام کی ایک اصطلاح ہے. حدیث صحیح نہیں ہے یعنی اس لیول کی نہیں ہے، سب سے اونچے لیول کی نہیں ہے. صحیح نہیں ہے، صحیح لغیر ہی ہوگی، حسن لذات ہی، حسن لغیر ہی ہوگی. تو جب تک فکری استعداد کے اندر پختگی پیدا نہ ہو آپ ایسی بات نہ کریں. کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقل کے مطابق بات کی جانی چاہیے اور ایسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حدثوا الناس بما یعرفون، لوگوں کو وہ باتیں بیان کرو جو ان کی عقلوں کے مطابق ہوں. حدثوا الناس بما یعرفون، جنہیں وہ پہچان سکتے ہوں، ان کی کیپیسٹی اتنی ہو کہ اسے وہ محسوس کر سکیں. اور اگر آپ ایک بات رکھ دیتے ہیں جی یہ جی ظاہر ہے، جی نص ہے، جی مفسر ہے، جی محکم ہے، جی خفی ہے، جی مشکل ہے، جی مجمل ہے، متشابہ، اگر آپ یہ بات چھیڑ دیتے ہیں کسی ایسے بندے کے سامنے جس کی فکری استعداد ہی اتنی نہیں ہے، بھئی وہ بندہ وہاں پر اسلام سے متاثر ہونے کی بجائے کہیں دور نہ ہو جائے. کلموا الناس علی قدر عقولہم، وہاں پر آپ کے بین السطور لکھا ہے اتکلم الناس علی قدر عقول، ان کی عقلوں کے مطابق آپ بات کریں. اتحبون، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو ان یکذب اللہ ورسولہ، کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرے. ایک آدمی جس بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے اور آپ اس کے سامنے وہ بات رکھ دیتے ہیں اور وہاں پر کہ وہ اس بات کی طرف آنا بھی نہیں چاہتا، تو یہاں پر فرمایا کہ یہاں پر وہ تو اس کی تصدیق نہیں کرے گا، جو کچھ آپ نے بتایا ہے اس بات کی تصدیق نہیں کرے گا. جب وہ بات کی تصدیق نہیں کرے جھٹلائے گا، گویا کہ آپ نے اپنی کم فہمی کی وجہ سے اس بندے کو وہ جھٹلانے پر مجبور کر دیا. نہ پیش کریں ایسی بات جو ان کی فکری استعداد کو پہلے بڑھائیں، پہلے بڑھاتے چلے جائیں. جب آپ محسوس کریں ہاں اب یہاں پر یہ برتن صاف ستھرا ہو گیا، پھر اس کے اندر دودھ ڈال دیں آپ. اور پہلے سے ہی برتن خراب ہو، لسی والا ہو، اور اس کے اندر آپ دودھ ڈال دیں گے تو دودھ تو باقی نہیں رہے گا. پہلے اس کی صفائی ستھرائی خوب مجائی کریں، پھر اس کے بعد اس میں ڈالیں. حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا معاذ بن ہشام قال حدثنا ابی عن قتادہ قال حدثنا انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومعاذ ردیفہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ردیف تھے. اس کا مطلب ہے کہ آپ سرکار کے پیچھے جلوہ فگن تھے. اے راکب خلفہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے آپ سوار تھے. قالا یا معاذ، آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل. قالا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، جس کا مطلب ہے لبیک یا رسول اللہ، حضور البی تلبیتا، حضور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں تلبیہ کہہ رہا ہوں، لبیک میں آپ کی بات کو مان رہا ہوں. اور جو سعدیک ہے اس کا مطلب کہ آپ کی طاعت، آپ کی فرما برداری پر میں مستعد ہوں. لبیک و سعدیک. قال یا معاذ، پھر آپ نے فرمایا اے معاذ
2 مرتبہ سرکار نے فرما دیا قال لبیک یا رسول اللہ و سعدیک قال یا معاذ، تیسری مرتبہ پھر فرمایا، سرکار بھی ادا فرما رہے ہیں، حضرت معاذ بھی تو سن رہے ہیں، مگر 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ یہ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ 3 مرتبہ آپ سرکار نے فرمایا، اور یہ فرمانے کا مقصد تاکہ سننے والا سامع جو ہے متوجہ ہو جائے، جیسے کہ استاد ہاں جی چلیں بھائی، ہاں جی چلیں جی ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے اتنی دیر میں وہ بچہ جس کے سامنے کتاب پڑھی ہے وہ اس جگہ تک پہنچ جائے جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اب بالکل اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 مرتبہ فرمایا، اور 3 مرتبہ ہی عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، حضور میں آپ کے حکم پر اور حکم کی بجا آوری پر حاضر ہوں۔ قال ما من احد یشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ، حضور نے فرمایا کہ جو شخص دل کی گہرائیوں سے صدقا من قلبہ بالکل دل سے تصدیق کرتا ہے، اور جہاں کہیں فرمایا تھا دل سے تصدیق کرتا ہے مطلب ہے کہ روحی اعتبار سے وہ بندہ اس بات کے ساتھ متفق ہے، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب کوئی آدمی یہ کہہ دیتا ہے ہوگا کیا؟ الا حرمہ اللہ علی النار، اللہ جل جلالہ اس بندے کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتا ہے، جس کا مطلب کہ وہ بندہ اب جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ تو جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ قال یا رسول اللہ افلا اخبر بہ الناس، حضور کیا میں لوگوں کو اس بات کی خبر نہ دے دوں؟ اب دیکھیں جو باب بند ہے نا وہاں پر من خص بالعلم قوما دون قوم، کہ بعض کو بتا دیا، حضور نے فرمایا میں نے آپ کو تو بتا دیا ہے تو آپ دوسروں کو نہ بتائیں، ابھی بات دینی ہے، بات اسلامی ہے، مگر اس کے باوجود کہتے ہیں افلا اخبر بہ الناس فیستبشرون، وہ بھی خوش ہو جائیں گے حضور، بہت بڑا انعام ہے۔ قال اذن یتکلوا، حضور نے فرمایا اگر یہ بات ہوئی تو وہ تو اسی بات پر ہی بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا بس کافی ہے۔ اور فرمایا کہ یہاں پر اذن یتکلوا واخبر بها معاذ عند موته تعصما، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دل میں ہی چھپائے رکھا، کسی کو بتایا ہی نہیں۔ ہاں جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس حدیث پاک کو بیان کیا تعصماً، گناہ سے بچنے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ علم کو چھپانے کی بات وہ میرے کھاتے میں آ جائے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو جس آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا اللہ رب العزت اس بندے کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ جیسے دوسری جگہ پر من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اچھا اب یہاں پر کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا اس کا کیا مفہوم ہوا؟ اس کا مطلب پھر عملی اقدامات ہیں، نماز کدھر ہے، روزہ کدھر ہے، حج کدھر ہے، زکوٰۃ کدھر ہے؟ یہاں پر بندے کے جو تینوں قوتوں کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، عقل کو، غضب کو، شہوت کو، اس کی درستی کے لیے اقدامات جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں؟ حواس خمسہ ظاہرہ کے ساتھ باطنہ کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ کہاں گیا؟ اور پھر جو بڑی بات ہے کہ جو اصل میں سارے کا سارا دین اسلام جس چیز کو چاہتا ہے، جس سے ہم وہاں پر دین ہے، نفس ہے، نسل ہے، عقل ہے، مال ہے، ان کی حفاظت کے لیے اسلام چاہتا ہے، پھر وہ کدھر گیا؟ یہ ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں اسلام نے تقاضے کیے ہیں وہ کدھر گئے؟ تو اس کا جواب محدثین کرام عطا فرماتے ہیں، اس کا مطلب ہے من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے تقاضوں پر عمل کیا۔ جیسے ایک آدمی کہہ دیتا ہے، یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں دیکھو بھائی یہاں پر ایک آدمی بھائی تیرا وضو ٹھیک ہے، بس پھر نماز ہو گئی۔ بھائی وضو ٹھیک ہے، نماز ہو گئی، کیا مطلب؟ بھائی وضو ٹھیک ہونے کے بعد تو نے تکبیر تحریمہ ٹھیک کہی ہے، تم نے رکوع ٹھیک کیا، سجدہ ٹھیک کیا، تشہد ٹھیک کیا، پھر تیری نماز ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے اصل چیز کو درمیان میں جو ذکر کیا جاتا ہے، اصل چیز کو ذکر کیا، اس کے متعلقات اس کے درمیان میں وہ ضروری ہیں۔ بھئی آپ نے جامعہ فریدیہ میں داخلہ لے لیا، بس بھئی آپ عالم دین بن گئے پہلے دن ہی۔ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ تو بچہ ابھی داخل ہوتا تھا، آئیے مولانا کیا حال ہے آپ کا؟ وہ اتنا سا مولانا ہے، بھائی مولانا کیا حال ہے آپ کا؟ وہ کیا مقصد اس کا؟
مقصد یہ ہے اس بات کا کہ بابا جی قبلہ جو فرماتے تھے، ایک اندر ایک مہمیز لگتی ہے کہ مجھے بابا جی مولانا فرما رہے ہیں. اب وہ اس کے ساتھ کوشش کرتا، اور جو بندہ کوشش کرتا ہے اس کے بعد مولانا تو پھر بن ہی جانا ہوتا ہے. ابھی بچے نے یہاں پر شروع کیا ہوتا، بابے فرماتے حافظ صاحب کیا حال ہے، حافظ صاحب آپ کل نہیں آئے ہیں. بچہ چھوٹا سا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر حافظ صاحب پہلے ہی کہہ دیا مایول کے اعتبار سے جو آنے والا وقت ہے. اصل مطلب ہے جب آپ نے داخلہ لے لیا، اب آپ صبح کے وقت آپ 3:30 4 بجے اٹھیں گے، پھر قرآن مقدس پڑھیں گے، پھر وہاں پر آپ باقی معمولات میں شامل رہیں گے، پھر آپ عصر کے بعد پھر مغرب کے بعد پھر بیٹھ جائیں گے. بھائی یہ سفر ایسا ہے، بس آپ نے داخلہ لے لیا، بھائی سمجھو بھائی آپ عالم دین بن گئے. یہ مطلب ہوتا ہے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا بس وہ جنت الفردوس میں داخل ہو گیا. کیونکہ جب اس نے یہ کہہ دیا تو پھر تو باقی بھی کام کرے گا نا. وہ ہے نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اصل میں اسلام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس وقت کوئی بندہ وہاں پر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو پھر اس کے تقاضوں پر پورا بھی اترتا ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال سمعت انس قال ذکر لی ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لمعاذ من لقی اللہ لا یشرک به شیئا داخل الجنہ. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کی ملاقات اللہ جل جلالہ سے اس حالت میں ہوئی لا یشرک به شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو وہ شریک نہیں ٹھہراتا. اور سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. اور بندہ تھوڑی سی بھی عقل استعمال کرتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہی ہے. وہ ایک حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، جیسے آپ سے کسی نے پوچھا جی اللہ جل جلالہ آپ کے وجود کی دلیل کیا ہے کہ وہی سب کچھ کرنے والا، آپ نے فرمایا کہ وہ ہے شہتوت کا پتہ. وہ کیسے؟ کہتے دیکھو شہتوت کا پتہ اگر کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بن جاتا ہے، شہتوت کا پتہ بکری کھاتی ہے تو وہ دودھ بن جاتا ہے، یہی شہتوت کا پتہ اگر ہرن کھاتا ہے تو اس کا نافع بن جاتا ہے. تو وہ کون ذات ہے؟ پتہ ایک ہے جو کبھی دودھ بناتی ہے، کبھی وہاں پر اس کو مولانا دوسری چیز بنا دیتے. وہ کون سی ذات ہے؟ اور وہ ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اسی طرح سے ایک دیہاتی آدمی سے کسی نے پوچھا جناب یہ بتائیں کہ اللہ کے وجود کی کیا دلیل ہے کہ وہ یکتا ہے. انہوں نے کہا جناب دیکھیے البار تدل علی البعیر والاقدام علی المسیر والسماء ذات الابراج والارض ذات الفجاج کیف لا تدل علی الخبیر والبصیر. کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں جب میں جاتا ہوں جنگل میں تو وہاں پر میں قدموں کے نشان دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے جانور گزر کر گیا. قدموں کے نشان بتاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزر کر گیا ہے. اور وہاں پر ان کا فضلہ مینگنیاں جو ان کے فضلے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہاں سے بکری گزر کر گئی ہے، بھیڑ گئی ہے، یہاں سے گزر کر جانے والی گائے ہے، بڑا اونٹ ہے، کون ہے. کہتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کچھ کسی کا پتہ دیتی ہیں، تو یہ جو آسمان اتنا بڑا ہے، زمین اتنی پھیلی ہے یہ کسی کا پتہ نہیں دیتی. تو یہ اللہ جل جلالہ کے ذات کسی کو شریک نہ ٹھہرے. اس کے وجود حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کا مناظرہ کسی سے ہوا اللہ کے وجود پر کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. مناظرے کا وقت طے پا گیا، وہاں پر ان کا مد مقابل مناظر بھی بیٹھ گیا. آپ قصداً لیٹ آئے، پیچھے تو شور مچ گیا، ابو حنیفہ ہار گیا، رش بھی تھا. کچھ دیر کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ تشریف لائے. مناظر نے کہا آپ لیٹ کیوں ہوئے؟ انہوں نے کہا اصل میں مسئلہ یہ ہے جب میں آ رہا تھا تو کشتی تھی نہیں، ظاہر ہے کہ وہ دریا گزر کر آنا تھا، کشتی تھی نہیں، میں انتظار کرتا رہا، وہ کشتی تو ملی نہیں. تو پھر بڑا عجیب سا معاملہ ہوا، وہ درخت اچانک کٹا، وہ چر گیا، تختے بنے، وہ تختے آپس میں ملنا شروع ہو گئے، وہ پھر اس کا ایک چپو بن گیا، تو میں کشتی کے اندر سوار ہو گیا، تو پھر میں یہاں تک آیا. اب جب یہ بات امام ابو حنیفہ نے فرمائی تو مد مقابل کہنے لگا دیکھو اتنا بڑا آدمی ہو کر جھوٹ بولتا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ وہاں پر درخت کٹا ہو،
پھٹے بنے ہوں، جڑ گئے ہوں، کیل لگنے ہیں، کشتی بن گئی ہو، اور پھر یہ ہے کہ چپو بن گیا اور یہ بیٹھ کر آ گئے، لوگوں آپ خود فیصلہ کرو۔ اتنی دیر میں امام ابو حنیفہ آگے بڑھے، کہتے ہیں دیکھو تم خود فیصلہ کرو، جیسے کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ پوری کائنات خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ تو یہ کائنات ایسے نہیں بن گئی، حادثاتی طور پر نہیں ہے۔ یہ کینیڈا سے ہمارے کچھ مہمان آئے تو یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ بات باہر کے ملکوں میں سکھائی جاتی ہے، کہتے ہیں یہ کہ حادثاتی طور پر وہاں پر دھماکہ ہوا، دھماکے کے ساتھ یہ ہو گیا۔ یہ بات میں نے ان بچوں کو سمجھانے کے بعد کہی کہ میں نے کہا یہ دیکھو دھماکہ خود بخود ہو گیا، آخر اس کے لیے بھی تو کوئی پاور تھی نا جس نے دھماکہ کیا۔ میں نے دیکھا دیکھو یہ ادھر ہاتھ ہے میرا، ایک ادھر ہاتھ ہے، جو ادھر میں یہاں پر لا رہا ہوں تو ایک پاور تو ہے نا، اگر میں یہاں پر روک دوں کہ بھئی آگے ہاتھ نہیں بڑھ سکتے ہیں تو وہ آگے تو نہیں بڑھیں گے، تو کوئی پاور تو ہے نا کہ جس نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ دیا۔ کہتے ہیں جی انکل۔ میں نے کہا بالکل اسی طرح سے دھماکہ ہی آپ کے کہے کے مطابق ہوا، لیکن ایک پاور تو ہے نا جس نے دونوں چیزوں کو ملایا اور دھماکہ کیا۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا اسی کا ذات کا نام اللہ کی ذات، وہی ذات۔ یہ حادثاتی چیزیں ساری نہیں ہو گئی ہیں بلکہ اللہ جل جلالہ نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر۔ اللہ اکبر۔ یہ مولانا قال الا ابشر بہ الناس، حضور یہاں پر یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ سے ملاقات اس کی ہوتی ہے تو وہ بندہ جنت الفردوس میں داخل ہو، کیا میں لوگوں کو نہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا چھوڑو، اذن یتکلوا، ورنہ لوگ اسی پر اعتماد کر لیں۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضور سے سنی تو وہاں پر بھاگے، بلکہ اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جوتا مبارک بطور علامت کے، نشانی کے اپنے پاس رکھا تاکہ لوگوں میں جا کر اس بات کی وضاحت کریں کہ دیکھو یہ میں نشانی لے کر آیا ہوں، حضور نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ جنتی ہے۔ بات بھی ٹھیک ہے۔ راستے میں اتفاق سے ملاقات ہوگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کدھر جا رہے ہو؟ جنہیں میں سرکار کا یہ پیغام لے کر معاشرے میں جا رہا ہوں۔ آپ نے زور سے دھکے کے ساتھ مارا اور ایسا زبردست دھکا دیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ایڑیوں کے بال یہاں پیچھے گرے۔ تم جاتے ہو پیچھے یا نہیں جاتے ہو؟ جی کیا ہوا؟ اتنے میں وہ بھی آگے آگے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ ابو ہریرہ کیسے؟ ابھی تو تم گئے تھے۔ جی راستے میں ملاقات حضرت عمر سے ہو گئی، انہوں نے دھکا دیا، انہوں نے ایک تھپڑ لگایا، میں تو گرتا ہو گیا ہوں۔ اتنے میں حضرت عمر بھی پہنچ گئے۔ عمر کیا بات ہے؟ حضور یہاں پر یہ بات، آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، یہی بات ان کم فہم لوگوں کے ساتھ چلی گئی تو یہ لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان چیزوں سے وہ دستبردار ہو جائیں گے، بات کی تہ تک پہنچیں گے نہیں۔ بات کی تہ تک پہنچے انہیں کہنا بھائی ہم نے کلمہ طیبہ کہہ دیا، بس ہم آزاد ہیں، جو مرضی کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے روک دیا، جس کا مطلب ہے کہ کچھ ہوتے ہیں عملی اقدامات، کچھ قولی اقدامات، ان اقدامات کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر باصلاحیت بندے کے ساتھ ایسے معاملات کو اختیار کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چاہنے کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیت اللہ کو تعمیر نہیں فرمایا، لوگوں کے درمیان کھلبلی پیدا ہوگی۔ وہاں پر چاہنے کے باوجود ہارون رشید کو امام مالک نے روک دیا تھا۔ یہ چاہنے کے باوجود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر نے روک دیا۔ چاہنے کے باوجود حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بات کا اظہار آخری عمر تک نہ کر پائے کہ اگر میں نے یہ کہا تو لوگوں کے درمیان افراتفری پیدا نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری ایک بندہ ایسے تھے کہ وہ باتوں کو کھلے بندوں کر دیا کرتے، مگر یہ پذیرائی، باقی بھی تو صحابہ ہیں، اگر حضرت ابو ذر غفاری صحابی ہیں باقی بھی تو صحابہ ہیں۔ وہ یہ کہ پلڑا یوں ہو جاتا تھا، ایک طرف وہ ایک ہوتے تھے، دوسری طرف بہت سے ہو جاتے، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہاں پر بات تو اے ابو ذر غفاری آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کچھ مصالح مدنیہ کا، مصالح شخصیہ کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر یہ عمل کیا ہے، تو ان تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے یہاں پر جو تقاضے ہوتے ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کام کو آگے بڑھایا جائے۔ اگر یہاں پر ایک آدمی، یہاں پر بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درس شریف دے رہے تھے مکہ کنگ فیصل یونیورسٹی میں،
تو دیکھیں جواب بندوں کی عقل کے مطابق جسے وہ سمجھ جائیں. تو ایک وہاں کے وہ عربی تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بزرگوں بتائیں کہ دین اصل میں کیا ہے. دین کے عنوان پر بات ہو رہی تھی. دین کے اپنے مفہوم ہے، لغوی ہے، اصطلاحی ہے. بابا قبلہ نے محسوس کر لیا کہ اس بندے کی چاہت کیا ہے. بابا نے ایک جملہ عطا فرمایا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے حاجی کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی دیکھا ہے. انہوں نے کہا بالکل اسی طرح سے الدین یدور حول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما یدور الحاج حول الکعبہ. بابا نے فرمایا جس طرح سے حاجی بندہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، پورے کا پورا دین، پورے کا پورا اسلام حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گرد گھومتا ہے. آپ جو فرماتے چلے جاتے ہیں رب ذوالجلال اسی کو دین کا حصہ بناتا چلا جاتا ہے. وما ینطق عن الہویٰ، یہ ہمارا حبیب اپنی خواہش سے تھوڑی بولتا ہے. یہ زبان اس کی ہوتی ہے، کام تو ہم چلاتے ہیں، باتیں تو ہم کرتے ہیں اس کی زبان پر. اللہ کا باب الحیاء فی العلم. مولا علم کے اندر دیکھیے دو بندے ترقی نہیں کرتے. سوال کرنے پر حیا کرنے والا بندہ یہ ترقی نہیں کرتا. متکبر بندہ یہ ترقی نہیں کرتا. یہ دو ایسی رکاوٹیں ہیں کہ ایک بندہ سوال نہیں کرتا، اگر میں نے سوال کر دیا لوگ کیا کہیں گے، وہ تو سوالیہ نشان بنا لیں گے کہ یہ بھی اسے پتہ ہی نہیں ہے. یہ بندہ ترقی نہیں کر سکتا. جو حیا سے کام، دیکھیے الحیاء من الایمان، ایک دوسری جگہ پر آتا ہے حیا تو ایمان کا حصہ ہے. اس جگہ پر حیا کا معنی ہوتا ہے کہ بندہ گناہ سے بچنے کے لیے اقدامات کرتا ہے، گناہ سے بچنے کے لیے اقدامات کرنے سے رکتا ہے. وہاں پر حیا کا یہ الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان کا حصہ ہے. حیا کرتا ہے، گناہ کرنے سے حیا کرتا ہے، بے شرمی اختیار کرنے سے حیا کرتا ہے، وہ برے کاموں کو سر انجام دینے سے حیا کرتا ہے. اس کی زندگی انفرادی ہے، اجتماعی ہے، اسے حیا آتی ہے کہ میں یہ اب غلط کام کیسے کروں. وہاں حیا کا، اور یہاں پر حیا کا معنی ہے کہ ایک آدمی پوچھتا ہی نہیں ہے. یار میں کیسے اب پوچھوں. ویسے پوچھنے والے بھی بعض اوقات ہمارے اس معاشرے کے اندر حق پر بھی ہوتے ہیں. استاد سے پوچھیں کیا، وہ آگے سے بےزتی کر کے رکھ دیتے ہو، تمہیں اتنا بھی نہیں پتہ. تو میرا خیال ہونے کہنا جی شیخ اگر اسے اتنا پتہ ہوتا تو گھر نہ بیٹھا رہتا. اب اسے نہیں پتہ، اس نے پوچھنا ہے آپ سے، اسے بتایا جائے. الحیاء فی العلم، علم کے اندر حیا. حضرت مجاہد فرماتے ہیں لا یتعلم العلم مستحین، جو بندہ سوال کرنے سے حیا کرتا ہے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا. ولا مستکبر، اور جو تکبر ہے متکبر آدمی بھی وہ علم حاصل نہیں کر سکتا. دیکھیے قیامت کے دن ہر بندہ بخشا جائے گا، مگر اللہ جل جلالہ متکبر کو بخشش کا پروانہ عطا نہیں فرماتا. ایک خاتون روٹیاں لگا رہی تھی، حدیث پاک میں آتا ہے، قریب سے گزر ہوا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا. تو اس نے عورت نے کہا کہ حضور آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ بندے کے ساتھ جتنا پیار، بچے کے ساتھ جتنا پیار ماں کو ہوتا ہے، رب ذوالجلال کا پیار اپنے بندے کے ساتھ اتنا کتنا ہی ہوتا ہے، یا اس سے کم یا زیادہ کیسے ہوتا ہے. حضور پاک نے فرمایا یہ جو ماں کا پیار بچے کے ساتھ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جو پیار اللہ جل جلالہ کو بندے کے ساتھ ہے یہ تو کہیں زیادہ ہے. اب وہ عورت بڑی سلیقہ شعار تھی، انہوں نے کہا حضور پھر آپ دیکھیے میں نے تنور میں آگ جلائی ہوئی ہے، آگ تھوڑی سی زیادہ ہوتی میں تو بچے کو پیچھے کر لیتی ہوں کہیں آگ میرے بچے کو جھلسا نہ دے. یہ میرا پیار ہے اس کے ساتھ. اور حضور آپ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال تو اپنے بندے کے ساتھ جو پیار کرتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ فرماتا ہے. تو مجھے آپ یہ فرمائیں جب میں اپنے بچے کو جلتا نہیں دیکھ سکتی تو پھر رب ذوالجلال اپنے بندے کو جہنم میں جلتا کیسے دیکھ لے. اب میرے آقا بھی رو رہے ہیں، وہ خاتون بھی رو رہی ہیں. حضور نے فرمایا ان اللہ لا يعذب عبدا الا المارد المتمرد یتمرد عن اللہ تعالی ولا یقول لا الہ الا اللہ. حضور نے ارشاد فرمایا دیکھو قیامت کے دن صرف ایک بندہ جو ہے نا، ایک بندہ جو متکبر ہے اس کے لیے بخشش کا پروانہ نہیں ہوگا، اور باقی سب کے لیے مل جائیں گے. کیونکہ یہاں پر اس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، اس کے تقاضوں پر اس نے عمل نہیں کیا. بھئی یہ عجیب ہے کہ ایک بندہ پڑھتا لا الہ الا اللہ ہے مگر اس کا سیاست، اس کا نظام تمدن، اس کی
نظام معیشت وہ تو اس کے مطابق نہیں، اس کی عقل، اس کی غضب، اس کی شہوت تو قرآن و سنت کے مطابق نہیں، اس کے حواس خمسہ ظاہرہ و باطنہ تو اس کے مطابق نہیں۔ کلمہ شریف تو پڑھ رہا ہے مگر یہ جو اس کے اپنے زندگی گزارنے کے انداز ہے وہ تو اس کے مطابق نہیں ہے۔ وہاں پر دیکھیے یہاں پر جو اس کی وہاں پر جن چیزوں کو محفوظ کرنا ہے، دینی معاملات ہیں، عقل کے معاملات ہیں، وہ فکری احساسات ہیں، جتنے بھی وہ تو دین کے مطابق نہیں ہیں۔ بھئی یہ بندہ سرخرو نہیں ہو سکتا۔ یہ اب دیکھیے ایک آدمی، یہ پرمنٹ تو ہے ایک آدمی کے پاس ہے، لائسنس تو ہے مگر پھر بھی ٹریفک پولیس والا اس کا چلان کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ میرے پاس لائسنس موجود ہے، آپ میرا چالان کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا میں چالان اس لیے کر رہا ہوں آپ نے ہیلمٹ نہیں رکھا، آپ کے پاس یہ لائسنس ہے مگر آپ نے ہیلمٹ نہیں رکھا۔ بھائی آپ کیوں چالان کر رہے ہیں؟ بھائی آپ کے پاس لائسنس تو ہے مگر آپ نے پاکستان میں رہتے ہوئے بائیں جانب چلنا تھا، آپ تو دائیں جانب چل رہے ہیں، آپ کا چالان اس لیے ہے، حالانکہ لائسنس اس کے پاس موجود ہے۔ اس کا مطلب لائسنس ہونے کے باوجود بھی بندے کا چالان ہو جاتا ہے۔ یہ بخشش کا لائسنس ہے کلمہ طیبہ یہ لائسنس ہے کہ اب تو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں سرخرو ہے، مگر اس کے باوجود چالان کیوں ہو گیا؟ کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے روزہ نہیں رکھا، تو نے حج ادا نہیں کی، تو زکوٰۃ دے سکتا تھا تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو نے اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا تھا وہ نہیں کر سکا۔ کتنی فہرست ہے۔ وقالت عائشہ، ہاں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آخر میں ہوگا کیا؟ آخر میں ہونا یہ ہے کہ جس وقت سب کے سب لوگ وہاں پر جنت میں تو چلے جانا ہے انشاءاللہ تعالی، متکبر آدمی جو ہے وہ جہنم میں پڑا ہے، لیکن ہے تو مسلمان نا، ہے تو مسلمان۔ بالآخر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ الجامع صحیح البخاری کی روایت ہے، ارفع راسک وقل یسمع لک سل تعطی واشفع تشفع، حبیب آپ سفارش کریں آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، اور وہ سفارش کے ساتھ وہ بندے جو آخری ہوں گے انہیں بھی جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بنا دیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ شخص جو متکبر ہوتا ہے یہ شخص علم حاصل نہیں کر سکتا، اور یہ یاد رکھیے کہ یہ علم کا حصول یہ ملنگوں کا کھیل ہے۔ جو بندہ اپنے بود و باش، روٹی کپڑا فلاں وہ سب اسی میں لگا رہتا ہے کہ لوگ مجھے پہچانیں، بس لوگ تو اسے پہچان لیتے ہیں، بس علم اسے نہیں پہچانتا۔ مزہ تب ہے کہ آدمی چلے اور اسے علم بھی پہچانے، وہ علم کو پہچانے اور علم اس بندے کو پہچانے۔ ام المومنین فرماتی ہیں نعم النساء و نساء الانصار، عورتیں جو ہیں نا انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں، لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، کہ دین میں تفقہ حاصل کرنے کے لیے یہ شرم نہیں کرتی ہیں، حیا نہیں کرتی ہیں، بلکہ وہ مسائل کو پوچھتی ہیں۔ حیض کے مسائل ہیں جیسے آنے والی روایات میں آ رہا ہے، وہ مسائل ہیں انہیں وہ پوچھتی ہیں، حضور سے شرماتی نہیں ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ